بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین نے جنگ کو 1000 دن مکمل ہونے پر پہلی مرتبہ امریکی لانگ رینج میزائلوں سے روسی سرزمین پر دوستو حملہ کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے داغے گئے 6 میں سے 5 امریکی لانگ رینج میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے، جن میں سے ایک میزائل کا ملبہ فوجی تنصیب پر گرا ہے، جس سے آگ لگ گئی، تاہم آتش زدگی پر جلد ہی قابو پا لیا گیا ہے۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسلحے کے ڈپو پر حملہ کیا ہے، جس سے دوسرے دھماکے بھی ہوئے۔ یوکرین کی جانب سے حملے میں استعمال کیے گئے اسلحے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، تاہم حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حملے کے لیے امریکی ساختہ میزائل استعمال کیے گئے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے روسی علاقے میں موجود اسلحے کے ڈپو پر 8 میزائل داغے گئے تھے، جن میں سے 2 کو روس نے ناکارہ بنا دیا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی عنقریب سبکدوش ہونے والی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے یوکرین کو روس کے خلاف امریکی میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو روسی سرزمین پر حملوں کے لیے امریکی میزائل استعمال کرنے کی اجازت پر رد عمل دیتے ہوئے روس کا کہنا ہے کہ روس کی زمین پر امریکی ساختہ میزائلوں کا استعمال مغرب کی جانب سے تنازع کو بڑھانے کا واضح اشارہ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھیاروں کے استعمال سے امریکہ جنگ میں براہ راست فریق بن جائے گا، جس کے نتیجے میں روسی کارروائی یقیناً ہوگی۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ روس پر حملے کے لیے یوکرین کی جانب سے استعمال کیے گئے میزائلوں کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی، تاہم ان کی مار کرنے کی حد ان میزائلوں سے کہیں زیادہ کم ہے جو روس کی جانب سے یوکرین پر استعمال کیے گئے۔ روسی ہائپرسونک میزائلوں کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن کی جانب سے نئی جوہری حکمت عملی پر دستخط کیے گئے تھے، جسے امریکہ کے لیے ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے جوہری پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے منظوری دی کہ جب روس کی علاقائی سالمیت کو خطرہ محسوس ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ پر بھی یوکرین کو دی جانے والی امریکی امداد میں اضافے پر تنقید کرتے رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کو جلد ختم کریں گے۔ تاہم ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ یہ سب کچھ کس طرح کریں گے۔ بنوں میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کرنے والے تخریب کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 تخریب کار مارے گئے، جبکہ 12 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 19 نومبر کو خوارج نے ضلع بنوں کے علاقے ملی خیل میں ایک مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر مزاحمت کے باعث خوارج چیک پوسٹ میں داخل نہیں ہو سکے، جس پر انہوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی کو چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تاہم عدالت کا کہنا ہے کہ ضمانت کا غلط استعمال کیا گیا تو اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 12 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کی تحقیقات کے لیے FIA کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT تشکیل دے دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس نیب سے FIA کو منتقل کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم ایسے میں دیا ہے کہ جب تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی ہے۔
اور حکومت نے اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت عمران خان کو رہا کر دے گی یا پھر کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ فوجی آپریشن کے ذریعے اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے میں ناکام صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اب اس کام کے لیے خود فلسطینی شہریوں کو لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ہر ایک صہیونی قیدی کو چھڑانے کے بدلے وہ $50 لاکھ دینے اور چھڑانے والے کو اس کے اہل خانہ سمیت غزہ سے نکالنے کو تیار ہیں۔ عمران خان کا نیا پیغام سامنے آیا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا۔ 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ طاقتور حلقے جس کسی کو آگے کریں گے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمیٹی ان سے 3 مطالبات پر مذاکرات کرے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کمیٹی 3 مطالبات 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے اور آئین کی بحالی کے علاوہ منڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پر بات کرے گی۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا۔ 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا، پارٹی میں چاہے کتنا ہی پرانا وہ کیوں نہ ہو۔ اگر وہ باہر نہ نکلا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھے جانے کے بعد کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کی رہائی کے لیے قرارداد پیش کر دی گئی۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں 2 درخواستیں پیش کی گئی ہیں جن میں عمران خان کی قید کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان پٹیشنز میں کینیڈین حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے عمران خان کی رہائی کا تقاضا کرے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلی پٹیشن میں اسلام آباد میں کینیڈین ہائی کمشنر کو جیل میں عمران خان سے ملنے اور ان کی صحت سے متعلق رپورٹ دینے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ دوسری پٹیشن میں کینیڈین حکومت سے عمران خان کی رہائی کے لیے تمام سفارتی اقدامات بروئے کار لانے کا بھی تقاضا کیا گیا ہے۔ دونوں پٹیشن سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہیں جنہیں اقوام متحدہ کے مطابق ثوابدیدی حراست میں رکھا گیا ہے، جو انسانی حقوق کے عالمی منشور کی خلاف ورزی ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق روس کو اب اپنے جوہری ہتھیاروں کو ان غیر جوہری ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوگی جنہیں کسی جوہری طاقت کی حمایت حاصل ہو، جیسا کہ امریکہ اور یوکرین۔ یہ فیصلہ یوکرین میں روسی فوجی کارروائیوں کے 1000ویں دن کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ادھر ایک دن پہلے امریکہ نے یوکرین کو روسی سرزمین پر مختلف اہداف کے خلاف 300 کلومیٹر رینج کے میزائلوں کے استعمال کی اجازت بھی دے دی ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے۔ اس فیصلے کا یورپی یونین نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے تعاون سے فضا میں مار کرنے والے کروز میزائل یوکرین کو دیے گئے ہیں اور اب دور مار میزائلوں کو روس کے اندر تک مارنے کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے یوکرین کو امریکی میزائلوں کو روسی حدود کے اندر تک داغنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو لاپرواہی قرار دیا اور خبردار کیا کہ روس اس کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ روس نے بارہا خبردار کیا ہے کہ مغرب ایک ایٹمی طاقت سے کھیل کر آگ سے کھیل رہا ہے اور ایک ایٹمی طاقت کے لیے اس طرح کے اقدامات ناقابل برداشت ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی اجازت کا مطلب ہے کہ یوکرین کی جنگ میں نیٹو ممالک، امریکہ اور یورپی ممالک روس کے خلاف جنگ میں براہ راست شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ دور مار میزائلوں کے استعمال میں نیٹو کا فوجی انفراسٹرکچر اور اہلکار استعمال ہوں گے۔ صدر پوٹن نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ اس طرح کے ہتھیاروں کے استعمال کا بنیادی اصول ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے صرف آخری حربے کے طور پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت ہے۔
صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کسی غیر جوہری ریاست کی جانب سے جوہری ریاست کی شرکت یا حمایت سے روس کے خلاف کسی بھی جارحیت کو روسی فیڈریشن کے خلاف مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے ایک اہم رکن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نصیحت کی وہ خیبر پختونخوا سے احتجاجی ریلیاں پنجاب لانے سے گریز کریں کیونکہ ایسے سیاسی اقدامات سے بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی، تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ، اہم وفاقی وزراء اور دیگر نے شرکت کی۔ کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈاپوری نے پارٹی مشکلات کا بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان بغیر کسی جرم کے جیل میں قید ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ حملے کی طرز پر پشاور سے اسلام آباد تک احتجاجی ریلیوں کی قیادت کرتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایسے احتجاج سے جان و مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کی تنقید کے جواب میں وزیر اعلیٰ امین گنڈاپوری نے پی ٹی آئی کو خصوصاً پنجاب میں درپیش مشکلات اور عمران خان کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی 1 سال سے بغیر کسی جرم کے جیل میں قید ہیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارے کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہزادیوں کی طرح مریم نواز کا لب و لہجہ ذرا سخت تھا لیکن گنڈاپور نے عوامی تاثر کے برعکس پرسکون انداز سے جواب دیا۔ تاہم دونوں وزرائے اعلیٰ کے درمیان مزید کوئی بحث نہیں ہوئی۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے اپنی بات کہے جانے کے بعد ایپیکس کمیٹی کے ایک اہم رکن نے گنڈاپور کو نصیحت کی کہ کے پی سے پنجاب میں احتجاجی ریلیاں لانے سے بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس اقدام سے گریز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ امین گنڈاپوری کو نصیحت کی گئی کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ پنجاب سے اپنے ووٹرز اور حامیوں کو صوبے میں احتجاج کے لیے متحرک کرے، نہ کہ کے پی سے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ یہ نصیحت وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہر جگہ مردوں کا حکم چلتا ہے اور گھر کا سربراہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منگالیہ میں آباد کھاسی قبیلے میں الٹ ہے جہاں گھر کی سربراہ عورت ہوتی ہے اور نسل بھی ماں سے چلتی ہے۔ قبیلے میں روایات برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے، اس لیے سارے اختیار خواتین کو حاصل ہے اور حکم بھی خواتین کا ہی چلتا ہے۔ جبکہ جائیداد بھی مرد کی بجائے عورت کو منتقل کی جاتی ہے۔ گھاسی قبیلے کی آبادی 30 لاکھ ہے جو ریاستی آبادی کا 35% ہے۔ اس قبیلے میں برسوں سے یہی روایات نافذ ہیں جس کے تحت عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور مالی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ تاہم معاشی اور سماجی لحاظ سے برتری کے باوجود کھاسی کمیونٹی کی عورتیں سیاست سے دور ہیں اور الیکشن وغیرہ میں خاص حصہ نہیں لیتی اور ایوانوں میں اب بھی مردوں کی اکثریت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کھاسی قبیلے میں عورتوں کی حکمرانی کا نظام مردوں کے لڑائیوں میں جانے کے باعث شروع ہوا تھا۔ مرد لڑائیوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے رہ کر گھر کا نظام چلاتی تھی اور گھر کی سربراہ بھی ہوتی تھی۔ تب سے یہی نظام کھاسی قبیلے میں مستقل طور پر نافذ ہو گیا۔ ہائیڈرو جل کا استعمال طب میں بڑھتا جا رہا ہے اور اب ایک ایسا ہائیڈرو جل بنایا گیا ہے جو نہ صرف گہرے زخم بھر دیتا ہے بلکہ زخموں کے نشانات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے مشترکہ طور پر جلد کے لیے ایک نیا ہائیڈرو جل بنایا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔